بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع دو بھائی اور قبرستان کا فقیر ہے۔ عرب کے ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور دربار میں ایک عجیب و غریب معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوا۔ ایک طرف ایک اندھا فقیر کھڑا تھا جو کہتا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جو 100 دیناروں کی تھیلی ہے وہ میری ہے، اور دوسری طرف دو بھائی جو ایران سے آئے تھے وہ کھڑے تھے۔ ان کا کہنا تھا یہ 100 دینار ہمارے دن رات کی محنت ہے جو ہم نے گوشت بیچ کر جمع کیے ہیں۔ اس شہر کا بادشاہ بہت انا اور عقل مند تھا۔ اس نے فیصلہ سنانے سے پہلے دونوں فریقوں سے کہا کہ معاملے کی حقیقت بتائی جائے تاکہ مردے کی جڑ تک پہنچا جا سکے۔ سب سے پہلے فقیر نے بولنا شروع کیا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، بھلا آنکھوں کا اندھا کیسے دو نوجوانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور یہ مجھے لوٹنے چلے تھے، میرے دیناروں کو اپنی ملکیت کہہ رہے ہیں، خدارا مجھے ان کے شر سے بچائیے۔ یہ سن کر ان دونوں بھائیوں میں سے ایک نے کہا، حضور نہیں، یہ فقیر جھوٹا ہے، اپنی معذوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، ہم دونوں بھائی بھی اسی طرح اس کے دھوکے میں پھنس گئے تھے۔ یہ دینار ہمارے ہیں جو کہ ہم اپنے ساتھ اپنے شہر لے جا رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی مکمل داستان سنانا شروع کر دی۔ کہنے لگا، جناب، ہم دونوں بھائی شہر ایران میں رہتے تھے اور ہمارا کپڑے کا کاروبار تھا جو کہ بہت عرصے سے نقصان میں جا رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمیں اسے مجبوراً ختم کرنا پڑا۔ اب ہم دونوں بھائی اپنا گزر بسر کے لیے اینٹیں پتھر توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ بس جو کچھ کما لیتے تھے اس سے ہمارا ایک دن کا گزارا بمشکل ہو جاتا تھا۔ اس عالم میں ہمیں زندگی گزارتے ہوئے تقریباً 6 ماہ گزر گئے تھے۔ اب ہمارا اور ہمارے اہل خانہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ایک روز ہمارے کسی رشتہ دار کی آمد ہوئی۔ اس نے ہمیں مشورہ دیا کہ پیروں تلے کی مٹی بدلنے سے شاید تمہاری قسمت بدل جائے۔ اس کی بات ہمیں اچھی لگی اور ہمارے پاس کچھ زمین تھی جو ہم نے فروخت کی، اور اس کے کچھ پیسے ہم نے اپنے اہل خانہ کو دیے تاکہ وہ ہمارے واپس آنے تک اپنا گزر بسر کر سکیں، اور کچھ پیسے لے کر جس شہر میں ہم آئے ہیں، ہم نے سن رکھا تھا کہ یہاں بہت نیک دل بادشاہ حکومت کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی سرپرستی مملکت کا نظام بہت بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ ہم دونوں بھائیوں نے اس شہر میں مل جل کر قصاب کا کام شروع کر دیا اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ اللہ پاک نے ہمارے کاروبار میں خوب برکت ڈالی اور چند ہی دنوں میں ہمارے حالات بدل گئے۔ ہم دونوں بھائیوں نے بہت محنت کی اور اپنے دن رات کی محنت کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور ہمیں اچھا کماتے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے، لہٰذا ہم نے سوچا کہ کیوں نہ گھر لوٹ جانا چاہیے تاکہ گھر والوں کو جمع پونجی سونپ آئیں اور ان سے ملاقات بھی کر لیں۔ بس یہی سوچ کر ہم اپنا سامان باندھ کر اور 100 دینار جو ہم نے گوشت بیچ کر جمع کیے تھے ایک تھیلی میں ڈالے اور روانہ ہو گئے۔ ہم چلتے جا رہے تھے کہ شہر کے بیچوں بیچ ہمارا گزر ایک وسیع قبرستان کے پاس سے ہوا۔ ہم وہاں کسی سواری کے انتظار میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ ابھی ہم کھڑے ہی تھے کہ ہمارے کانوں میں ایک فقیر کی صدا پہنچی، اور یہ صدا بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ اس کا کہنا تھا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا؟ اس اندھے فقیر کے ہاتھ میں ایک سکہ ہی رکھ دے۔ آئے میری قسمت، جب میں تندرست تھا تو کیسے پیسوں کی ریل پیل تھی، بس اندھا ہو گیا ہوں، میری قسمت پھوٹی۔ ہم اس فقیر کی صدا سن کر اس کے پاس چلے گئے، اور میرے بھائی نے اس سے پوچھا، تم یہ کیسی فریاد کر رہے ہو؟ تو اس نے ہمیں بتایا کہ کیا بتاؤں، جب میں اندھا ہوا ہوں تو میں نے سکوں کو دیکھ تو سکتا نہیں، چھونے کو بھی ترس گیا ہوں، کاش کوئی میری ہتھیلی پر ایک سکہ رکھ دے۔ یہ سن کر میرے بھائی نے ہنستے ہوئے کہا، لو، ایک سکہ کیوں کہتے ہو، ہم تمہارے ہاتھ پر 100 دینار رکھتے ہیں۔ اس فقیر نے اس تھیلی کو کھول کر سکوں کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ اسی کام میں مشغول تھا، اتنے میں ہماری سواری آ گئی۔ ہم نے جانے سے پہلے جب اپنے دینار مانگے تو اس نے کہا، کون سے دینار؟ اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا، اور لوگ جمع ہو گئے اور ہمیں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ انصاف کر دیں، یہ دینار ہماری سخت محنت اور ہمارے اہل خانہ کی واحد امید ہے۔ بادشاہ دونوں کی بات سن کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنے خادموں سے کہا، دربار میں ایک بہت بڑی کڑھائی میں پانی بھر کر اسے تیز گرم کیا جائے۔ چنانچہ جب بادشاہ کے حکم کے عین مطابق کیا گیا، بادشاہ کے سامنے دربار میں سبھی حاضرین کی موجودگی میں ایک بڑی کڑھائی میں پانی بھر کر اسے پکانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پانی کھولنے لگا۔ دربار میں موجود سبھی منتظر تھے، نہ جانے بادشاہ کیا کرنے والا ہے۔ تبھی بادشاہ اٹھا اور دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دی، اور بادشاہ کافی دیر تک پانی کے قریب کھڑا رہا اور کچھ سوچا۔ پھر اس نے فیصلہ سنایا، یہ 100 دینار ان دونوں بھائیوں کے ہیں، لہٰذا ان کے حوالے کر
بادشاہ کا فیصلہ سن کر تمام درباری بہت ہی حیران ہوئے کہ بادشاہ نے کس بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا۔ تو ان کے ایک وزیر نے جب پوچھا تو بادشاہ نے بتایا کہ ان دونوں بھائیوں کے بقول یہ قصاب کا کام کرتے ہیں۔ جب یہ گوشت بیچ کر اپنے گاہکوں سے پیسے لیا کرتے تھے تو گوشت کی جو چکناہٹ ہے وہ ان سکوں پر لگ جاتی تھی، اور جب میں نے یہ سکے گرم پانی میں ڈالے تو وہ ساری چکناہٹ پانی کے اوپر آ گئی۔ تو اس وجہ سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سکے ان دونوں بھائیوں کے ہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس اندھے فقیر کو قید میں ڈال دیا جائے جس نے ہم سے جھوٹ بولا۔ دینار ان دونوں بھائیوں کے حوالے کر دیے جو خوشی خوشی اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔